السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا ہونا اس میں اللہ کی کیا حکمت تھی، اور پھر اس کے توڑ کے لیے اللہ رب العزت نے معوذتین آخری دونوں صورتیں نازل فرمائیں، جس کی 11 آیات ہیں، جن کی تلاوت کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو بندہ صبح پڑھتا ہے شام کو پڑھتا ہے ان پر جادو نہیں ہو سکتا، اور اگر جادو ہوگا تو وہ اس کا اثر ختم کر دے گا۔ یہ بطور دم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، رات کو سوتے ہوئے بھی آپ اپنے اوپر دم کرتے تھے ان صورتوں کا، اور صبح نماز کے بعد، صبح کے بعد اور شام میں یہ 3 مرتبہ پڑھا کرتے تھے۔ ایک بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ ایک واقعہ تھا، ہمارے دین کا ایک حصہ ہے۔ اب اس چیز سے انکار نہیں ہے کہ جادو ہو سکتا ہے، اس چیز سے انکار نہیں ہے کہ جادو نہیں ہوگا، لیکن زندگی کے ہر معاملے میں ہم جادو کو ہی تصور کریں۔ اگر کسی کی شادی میں تھوڑی سی دیر ہے، شادی نہیں ہو رہی، تو ہم کہتے ہیں جادو ہوا ہے۔ کسی کا کاروبار ایک دن نہیں چلا تو ہم کہتے ہیں یہ جادو ہوا ہوگا، اس پر تعویذ ہوئے ہوں گے۔ کوئی گھر سے جاتے ہوئے رستے میں گر گیا تو ہم کہتے ہیں لگتا ہے اس پر تعویذ ہے۔ یعنی ہم زندگی کے 100% تقریباً معاملات میں 100% معاملات میں ہم یہی کہتے ہیں کہ اس میں جادو ہوگا۔ بچے نہیں ہو رہے تو ہم کہتے ہیں جادو ہے، اب بچہ بیمار ہو گیا تو ہم کہتے ہیں اس پہ جادو ہوگا۔ یعنی زندگی کے تمام معاملات میں ہماری فکر اور سوچ یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ہم تو ہر معاملے میں صرف یہی سوچتے ہیں کہ اس پر لگتا ہے کسی نے تعویذ کی ہے، اس پر جادو ہو گیا ہے۔ تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ جادو کا ہونا یہ انکار نہیں ہے، جادو کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، ہمیں جو صورتوں کے اذکار بتائے ہیں، جو قرآن کی تلاوت کا حکم دیا ہے، جو قرآن کی مختلف آیات ہیں، جیسے سورۃ البقرہ کے آخری 2 آیات ہیں، فرمایا جو شخص ہر رات کو اس کو تلاوت کر کے سوتا ہے یہ اس کو کافی ہو جاتی ہے ہر قسم کے شر سے۔ تو ہمارا ایمان اور یقین یہ کہتا ہے کہ جب ہم ان کی تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ہم محفوظ ہو جائیں گے۔ معاملہ اس وقت ہوتا ہے، بگڑتا ہے، جب ہم زندگی کے ہر معاملے میں یہی تصور کرتے ہیں کہ اس میں جادو ہوگا، اس میں تعویذ ہوں گے، اس میں جادو ہوگا، اس پر تعویذ ہوں گے، اس پہ جادو ہوگا، تو ایک انسان آدھا تو یہی مر جاتا ہے۔ تو اس لیے جب ہم یہ دوسرے کام کرتے ہیں تو ہم کچھ چیزیں کہ یہ کام میرا نہیں ہوا، اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہوگی، میرا یہ کام جلدی ہو گیا، اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہوگی، میری یہ شادی یا رشتہ ہمارا یہ تھوڑا سا نہیں ہو رہا ہے، اس میں کوئی اللہ کی حکمت ہوگی۔ تو اس طرف ہم نہیں جاتے، ہم صرف جو کام نہیں ہوگا ہم کہیں گے اس میں لگتا ہے کسی نے تعویذ کی ہے، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ اور جب ہم اتنا سوچتے ہیں اور اتنا کرتے ہیں تو ہمارا اللہ سے ایمان یقین ہی اٹھ جاتا ہے۔ ہم صرف ایمان اور یقین یہ بن جاتا ہے اگر تعویذ نہیں ہوں گے تو ہمارا کاروبار چل پڑے گا، اور تعویذ ہو جائیں گے تو ہمارا کاروبار رک جائے گا۔ اگر کسی نے جادو کر کے ہمارا کاروبار روکا ہوا ہے، ہمارے رشتے میں رکاوٹ کی ہوا ہے، اولاد کی پیدائش میں رکاوٹ ہے، تو زندگی کے معاملات رکے ہوئے ہیں، کاروبار نہیں چل رہا، تو ہم اس کے لیے پھر دوسرا طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ اب معاملات کو چلانے کے لیے تعویذ کی ضرورت ہے، شادی رشتے کروانے کے لیے تعویذ کی ضرورت ہوگی، اب بچوں کی پیدائش جو بچے نہیں ہو رہے ان کے لیے بھی تعویذ کی ضرورت ہوگی، اب کاروبار نہیں چل رہا اس کے لیے، یعنی سارے معاملات پھر ہم وہیں لے جاتے ہیں کہ اس پہ رکاوٹ یہ ہے، تعویذ ہوئے ہیں، جادو ہوا ہے، اور اس رکاوٹ کو کھولنے کے لیے ہم نے جادو کو توڑ کروانا ہے اور تعویذ لینے، تو یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔